آج ہمارے سامنے 14ویں صدی کے ایک مفکر ابن خلدون کی وہ مشہور زمانہ کتاب ہے جس نے تاریخ کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا، المقدمہ۔ اکثر لوگ اسے تاریخ کی کتاب سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کی گہرائی کو سمجھا جائے۔ سوال یہ نہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ 700 سال پرانی یہ تحریر آج کی دنیا میں ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ کیوں ایک مورخ کو سوشیولوجی، پولیٹیکل سائنس اور یہاں تک کہ اکنامکس کا بانی مانا جاتا ہے؟ تو چلیں اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ ابن خلدون نے تاریخ کو واقعات کی ایک لسٹ سے نکال کر ایک سائنس بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسے علم العمران کا نام دیا، یعنی انسانی تہذیب کا علم۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ شخص تھے جنہوں نے یہ پوچھنے کی ہمت کی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ وہ واقعات کے پیچھے چھپے ہوئے ان اصولوں اور قانونوں کو تلاش کر رہے تھے جو انسانی معاشروں کے بننے اور ٹوٹنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ انقلابی سوچ تھی۔ اس انقلابی سوچ کے پیچھے جو انسان تھا، اس کی اپنی زندگی بھی کسی انقلاب سے کم نہیں تھی۔ وہ کوئی لائبریری میں بیٹھ کر لکھنے والے عالم نہیں تھے۔ 1332 میں تیونس میں پیدا ہوئے، اور ان کی زندگی کو دیکھیں تو لگتا ہے کسی تھرلر فلم کی کہانی ہے۔ سیاست، سازشیں، بغاوتیں، وزارت، سفارت، قید، انہوں نے سب کچھ دیکھا۔ جی، اور یہی نقطہ سب سے اہم ہے۔ ان کا علم صرف کتابی نہیں تھا، بلکہ تجربے کی بھٹی سے نکلا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سلطنتوں کو بنتے، بگڑتے، عروج پر پہنچتے اور پھر خاک میں ملتے دیکھا۔ وہ صرف تماشائی نہیں تھے، بلکہ خود اس کھیل کا حصہ تھے۔ اسی لیے ان کی تحریر میں ایک ایسی حقیقت پسندی ہے جو فلسفیوں کی باتوں میں نہیں ملتی۔ اور ان کی زندگی کا شاید سب سے ڈرامائی لمحہ، وہ تاریخ کے سب سے بڑے فاتحین میں سے ایک امیر تیمور سے ان کی ملاقات تھی۔ یہ تو جیسے ایک طوفان کا ایک مفکر سے ٹکراؤ تھا۔ اس ملاقات میں ہوا کیا تھا؟ تصور کیجئے، دمشق شہر کے باہر دنیا کا سب سے طاقتور اور خوفناک فاتح تیمور خیمہ زن ہے، اور دوسری طرف ایک 70 سالہ دانشور ابن خلدون شہر کی فصیل سے رسیوں کے ذریعے اتر کر اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ تیمور ان سے شمالی افریقہ کے شہروں، راستوں اور خاندانوں کے بارے میں پوچھتا ہے، اور ابن خلدون گھنٹوں تک اسے سب کچھ اپنی یادداشت سے بتاتے ہیں۔ وہ صرف معلومات نہیں دے رہے تھے، بلکہ اپنی جان بچا رہے تھے، اور ساتھ ہی ایک فاتح کی نفسیات اور سلطنت بنانے کے اصولوں کا براہ راست مطالعہ بھی کر رہے تھے۔ یہ ملاقات ان کے نظریات کا عملی امتحان تھی۔ اس طرح کی ہنگامہ خیز زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تاریخ کو صرف بادشاہوں کی کہانیوں کے طور پر نہیں دیکھتے تھے۔ انہوں نے اس میں گہرے اصول تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تو ان کی نظر میں تاریخ لکھنے والوں کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ ان کی سب سے بڑی تنقید یہ تھی کہ پرانے مورخین صرف نقل کرتے تھے۔ وہ سنی سنائی باتوں کو، چاہے وہ کتنی ہی غیر منطقی کیوں نہ ہوں، بغیر تحقیق کے لکھ دیتے تھے۔ ابن خلدون نے کہا کہ تاریخ کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ اچھا، ظاہر وہ واقعات ہیں جو سب کو نظر آتے ہیں، جنگیں، فتوحات، معاہدے، لیکن اصل تاریخ باطن میں ہے، یعنی وہ سماجی، معاشی اور نفسیاتی وجوہات جو ان واقعات کو جنم دیتی ہیں۔ ان کا مقصد اسی باطن کو سمجھنا تھا۔ تو اگر تاریخ کا باطن اصل کہانی ہے، تو ابن خلدون کے مطابق وہ کون سی پوشیدہ قوت ہے جو قوموں کو اٹھاتی اور گراتی ہے؟ انہوں نے اسے کیا نام دیا؟ انہوں نے اس قوت کو عصبیت کا نام دیا۔ اس کا کوئی ایک لفظی ترجمہ ممکن نہیں، لیکن اسے ہم گروہی یکجہتی، سماجی اتحاد یا آج کی زبان میں ٹیم اسپرٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ اندرونی جذبہ ہے، وہ سماجی گوند ہے جو ایک خاندان، قبیلے یا قوم کے افراد کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ انہیں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے، مل کر مشکلات کا سامنا کرنے اور مشترکہ مقاصد حاصل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی یہ کسی بھی گروپ کی کامیابی کا خفیہ جزو ہے۔ لیکن یہ عصبیت آتی کہاں سے ہے؟ یہ کن لوگوں میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے؟ ابن خلدون کا تجزیہ کمال کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عصبیت صحرا کے بدوؤں، خانہ بدوشوں اور دیہی علاقوں کے لوگوں میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی سخت ہوتی ہے، وسائل کم ہوتے ہیں، اور زندہ رہنے کے لیے انہیں ایک دوسرے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ یہ مشترکہ جدوجہد ان کے اتحاد کو فولاد کی طرح مضبوط بنا دیتی ہے۔
اس کے برعکس جب یہی لوگ شہروں میں آ کر آباد ہوتے ہیں تو خوشحالی، عیش و عشرت اور انفرادیت پسندی ان کی عصبیت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ اور اس میں مذہب کا کیا کردار ہے؟ کیا مذہب اس عصبیت کو مزید مضبوط کرتا ہے؟ بہت زیادہ۔ ابن خلدون کے مطابق مذہب اس قبائلی عصبیت کو ایک اعلیٰ مقصد دے کر اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ مذہب چھوٹے چھوٹے قبائلی اور ذاتی مفادات کو ایک عظیم مشترکہ مقصد، ایک یونیورسل ویژن کے تابع کر دیتا ہے۔ اسے ایک ایسی زبردست طاقت پیدا ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو گرا کر ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ سکتی ہے، جیسا کہ ابتدائی اسلامی فتوحات میں ہوا۔ مذہب نے بکھرے ہوئے عرب قبیلوں کی عصبیت کو ایک عالمی طاقت میں بدل دیا۔ تو عصبیت وہ انجن ہے جو کسی گروہ کو اقتدار کی چوٹی تک پہنچاتا ہے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہیں پر ان کا وہ مشہور نظریہ آتا ہے جسے ریاستوں کے عروج و زوال کا دائرہ یا سائیکل کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ ان کے کام کا وہ حصہ ہے جو آج بھی سب سے زیادہ متعلقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستیں بھی انسانوں کی طرح پیدا ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں اور پھر بوڑھی ہو کر مر جاتی ہیں۔ انہوں نے اس پوری زندگی کا ایک قدرتی دورانیہ بھی بتایا، عموماً 3 نسلیں جو تقریباً 120 سال بنتی ہیں۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی ان کے مطابق ہر سلطنت کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے جو اس کے اپنے ڈی این اے میں لکھی ہوتی ہے۔ آئیے ان 3 نسلوں کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلی نسل کون ہے؟ پہلی نسل بانیوں کی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو صحرا یا دیہات سے آتے ہیں، جن میں عصبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ وہ سخت جان، بہادر، بھوکے اور متحد ہوتے ہیں۔ وہ پرانی عیش و عشرت میں ڈوبی کمزور سلطنت کو شکست دے کر اپنی حکومت قائم کرتے ہیں۔ ان کی زندگی سادہ، اصولوں پر مبنی اور جدوجہد سے عبارت ہوتی ہے۔ وہ حکمرانی کو ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آتی ہے دوسری نسل جو اس سلطنت میں پیدا ہوتی ہے۔ دوسری نسل پہلی نسل کی کامیابیوں کا پھل کھاتی ہے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کی سختیاں نہیں دیکھیں۔ وہ سلطنت کو قائم تو رکھتے ہیں، لیکن ان میں وہ جنگجو والی روح ختم ہونے لگتی ہے۔ وہ انتظامی امور، فنون اور علم پر توجہ دیتے ہیں، لیکن شہری زندگی کی آسائشیں اور حکمرانی کا آرام ان کی عصبیت کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جدوجہد کی بجائے وراثت پر انحصار کرتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے تیسری نسل جو زوال کا نقطۂ آغاز ہے۔ بالکل، تیسری نسل تو پیدا ہی سونے کا چمچہ منہ میں لے کر ہوتی ہے۔ وہ مکمل طور پر عیش و عشرت اور دولت میں ڈوبی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی بہادری اور قربانیوں کو کہانیوں کے طور پر سنتے ہیں۔ ان کے لیے حکمرانی ایک پیدائشی حق ہے، محنت سے کمانی ہوئی چیز نہیں۔ ان کی عصبیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے کرائے کے سپاہیوں پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ ریاست کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہے۔ اور پھر تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ صحرا سے کوئی نیا بھوکھا گروہ اٹھتا ہے جس میں مضبوط عصبیت ہوتی ہے، اور وہ اس کمزور سلطنت کا خاتمہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے۔ یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ یہی نکتہ ہے۔ یہ صرف قدیم سلطنتوں کی بات نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں دیکھیں، کتنی ہی بڑی بڑی کمپنیاں جو کبھی اپنے شعبے کی بانی تھیں، صرف اس لیے ناکام ہو گئیں کیونکہ تیسری نسل کی قیادت نے جدت اور محنت چھوڑ کر صرف منافع اور عیش و عشرت پر توجہ مرکوز کی۔ وہ اپنی عصبیت یعنی اپنی کمپنی کا بنیادی جذبہ اور مقصد کھو بیٹھے۔ پھر کوئی نیا چھوٹا سٹارٹ اپ آیا اور انہیں مارکیٹ سے باہر کر دیا۔ یہ وہی ابن خلدون کا سائیکل ہے۔ ان کے نظریات کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے ماخذ میں ان کا موازنہ یورپ کے مشہور سیاسی مفکر میکیاویلی سے کیا گیا ہے۔ یہ موازنہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ دونوں نے طاقت اور ریاست پر لکھا، لیکن ان کے راستے بالکل مختلف تھے۔ جو ابن خلدون کے تقریباً 150 سال بعد آیا، اس کی کتاب دی پرنس ایک کیسے کریں گائیڈ ہے۔ اس کا مقصد حکمران کو عملی مشورے دینا ہے کہ اقتدار کیسے حاصل کیا جائے اور اسے کیسے برقرار رکھا جائے، چاہے اس کے لیے اخلاقیات کو پامال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کا فلسفہ ہے کہ مقصد ذرائع کو جائز قرار دیتا ہے۔ یعنی میکیاولی کا فوکس حکمران پر ہے، جبکہ ابن خلدون کا ریاست اور معاشرے پر۔
بالکل، ابن خلدون کا مقصد کسی بادشاہ کو مشورہ دینا نہیں تھا۔ وہ تو ایک سائنسدان کی طرح ان سماجی قوانین کو سمجھنا چاہتے تھے جو ریاستوں کے عروج و زوال کا سبب بنتے ہیں۔ ان کا تجزیہ توضیحی تھا، تجویزی نہیں۔ وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ حکمران کو کیا کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھا رہے تھے کہ معاشرے اصل میں کام کیسے کرتے ہیں۔ اس فرق کو کسی مثال سے واضح کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر کسی حکمران کو بغاوت کا سامنا ہو تو دونوں کا مشورہ کیا ہوگا؟ بہترین سوال۔ اس صورتحال میں میکیاولی مشورہ دے گا کہ طاقت کا بے رحمانہ استعمال کرو، دھوکہ دو، مثال قائم کرنے کے لیے چند لوگوں کو سرے عام سزا دو، کچھ بھی کرو لیکن اقتدار بچاؤ۔ اس کا مقصد صرف اقتدار ہے۔ ابن خلدون اسی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ بغاوت اس بات کی علامت ہے کہ حکمران طبقے کی عصبیت کمزور ہو چکی ہے اور عوام کا ان سے سماجی تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ اس کا حل صرف طاقت کا استعمال نہیں بلکہ اس بنیادی سماجی اتحاد کو دوبارہ قائم کرنا ہے، اگر ممکن ہو تو۔ وہ بیماری کی علامت کا نہیں، بیماری کی جڑ کا علاج بتائیں گے۔ واہ، یہ فرق تو واقعی بہت گہرا ہے۔ ایک پاور پالیٹکس کا استاد ہے تو دوسرا سماجی سائنسدان۔ مقدمہ میں تو انہوں نے صرف سیاست اور تاریخ پر ہی بات نہیں کی، انہوں نے انسانی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کا بھی گہرا جائزہ لیا، جیسے جغرافیہ اور ماحول کے اثرات۔ جی ہاں، اور یہ ان کی سوچ کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے وقت سے صدیوں آگے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ آب و ہوا، ماحول اور خوراک کا انسانوں کے جسم، رنگت، اخلاق اور کردار پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ گرم علاقوں کے لوگ عموماً زیادہ خوش مزاج، لاپرواہ اور حال میں جینے والے ہوتے ہیں، جبکہ سرد علاقوں کے لوگ زیادہ سنجیدہ، محنتی اور مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ یہ آج کی اسٹیریوٹائپس لگتی ہیں، لیکن 700 سال پہلے یہ کہنا کہ ماحول انسان کی نفسیات بناتا ہے ایک بہت بڑی بات تھی۔ انہوں نے معاشیات پر بھی بہت کچھ لکھا جو حیران کن ہے۔ بالکل، انہیں پہلا معاشی مفکر بھی کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سپلائی اور ڈیمانڈ، قیمتوں کے تعین اور محنت کی قدر پر ایسے نظریات پیش کیے جو صدیوں بعد ایڈم اسمتھ اور کارل مارکس نے دیے۔ انہوں نے ٹیکس کے نظام پر جو لکھا وہ آج بھی لافر کرو کے نام سے مشہور ہے کہ اگر ٹیکس بہت زیادہ بڑھا دیے جائیں تو حکومتی آمدنی بڑھنے کی بجائے کم ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب انہوں نے 14ویں صدی میں کہا۔ اور آخر میں انہوں نے علم کی دنیا کو بھی ایک خاص ترتیب دی۔ جی، انہوں نے علوم کو 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا، عقلی علوم اور نقلی علوم۔ عقلی علوم وہ ہیں جنہیں انسان اپنی عقل، منطق اور تجربے سے حاصل کرتا ہے، جیسے فلسفہ، ریاضی اور سائنس، جبکہ نقلی علوم وہ ہیں جو روایت اور وحی سے آتے ہیں، جیسے قرآن، حدیث اور فقہ۔ ان کی خوبصورتی یہ تھی کہ انہوں نے کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت نہیں دی، بلکہ کہا کہ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کے لیے دونوں قسم کے علوم ضروری ہیں۔ یہ ان کی وسیع نظری اور فکری توازن کا ثبوت ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابن خلدون صرف ماضی کے واقعات لکھنے والے مورخ نہیں تھے، وہ ایک حقیقی مفکر تھے جنہوں نے انسانی معاشرے کی مشینری کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کا عصبیت کا نظریہ اور ریاستوں کے عروج و زوال کا دائرہ آج بھی ہمیں تاریخ اور اپنی آج کی دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک طاقتور اینک فراہم کرتا ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا، اور میں یہاں ایک آخری سوچ کے ساتھ بات ختم کرنا چاہوں گی۔ ابن خلدون نے یہ سارے نظریات اس وقت پیش کیے جب سلطنتیں تلواروں سے بنتی اور بگڑتی تھیں۔ آج کی دنیا بظاہر بہت مختلف ہے، لیکن کیا ان کے بیان کردہ بنیادی اصول، یعنی سماجی اتحاد، عصبیت کا عروج، کامیابی اور عیش و عشرت کے باعث اس کا زوال، اور پھر کسی نئی، بھوکی اور متحد طاقت کے ذریعے اس کی تبدیلی، کیا یہ اصول آج بھی ہماری قوموں، ہماری بڑی بڑی کارپوریشنوں اور ہماری سیاسی تحریکوں پر اسی طرح لاگو نہیں ہوتے؟ کیا ہم سب جانے انجانے میں آج بھی اسی تاریخی چکر کا حصہ ہیں جسے ابن خلدون نے سب سے پہلے پہچانا تھا؟ آج ہم جس کتاب میں غوطہ لگانے والے ہیں وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ ابن خلدون کی دوسری جلد ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ تاریخ کا ایک سمندر ہے۔ جب یہ میرے ہاتھ لگی تو میں سوچ رہا تھا کہ 500 صفحات میں آخر کیا کچھ ہوگا،
لیکن جب میں نے اس کی فہرست پہ نظر ڈالی تو میں حیران رہ گیا۔ اس میں صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ اس دور کی پوری معلوم دنیا کی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کینوس ہے۔ تو آج ہمارا مقصد اس سمندر میں اتر کر کچھ موتی نکالنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ 14ویں صدی کا ایک مورخ تاریخ کو کس نظر سے دیکھتا تھا۔ آئیے مل کر اس خزانے کو کھنگالتے ہیں۔ اور یہ کینوس اس لیے بھی اہم ہے کہ ابن خلدون صرف رنگ نہیں بھر رہے، وہ یہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تصویر بنی کیسے ہے۔ وہ تاریخ کو محض بادشاہوں اور جنگوں کی کہانی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ ایک سائنس تھی جس کے اپنے اصول اور قانون ہوتے ہیں، اور یہ دوسری جلد یہ اس سائنس کی لیبارٹری ہے جہاں وہ اپنے نظریات کو تاریخی واقعات پر لاگو کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کا سفر کائنات کی ابتدا سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے تہذیبوں کے عروج زوال کی داستان سناتا ہے۔ چلیے تو پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز عالم کے انساب اور دیگر واقعات کے عنوان سے ہوتا ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد کا ذکر ہے۔ باقاعدہ شجرے دیے گئے ہیں۔ مجھے یہ سچ کہوں تو تھوڑا خشک لگا۔ آج کے دور میں کوئی تاریخ کی کتاب ایسے کیوں شروع کرے گا؟ کیا یہ اس دور کا کوئی رواج تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سوچ تھی؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ آج ہمیں یہ عجیب لگ سکتا ہے، لیکن اس دور کے مورخ کے لیے یہ سب سے منطقی نقطہ آغاز تھا۔ اصل میں اس کے دو بڑے مقاصد تھے۔ اول، یہ انسانیت کو ایک واحد مربوط خاندان کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ اس سے یہ تصور قائم ہوتا ہے کہ ہم سب، چاہے یونانی ہوں، فارسی ہوں یا عرب، ایک ہی اس سے نکلے ہیں۔ اچھا، یہ تاریخ کو ایک عالمی داستان بناتا ہے، نہ کہ الگ الگ قوموں کی بکھری ہوئی کہانیاں۔ صحیح۔ اور دوسرا، یہ تاریخ کو ایک مقدس اور الہامی منصوبے سے جوڑتا ہے، یعنی تاریخ کا آغاز براہ راست انبیاء سے ہو رہا ہے، جس سے بعد میں آنے والے تمام واقعات کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنے کی بنیاد فراہم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ناموں کی فہرست نہیں بلکہ ایک ورلڈ ویو قائم کرنے کا طریقہ ہے، ایک فریم ورک جس میں بعد کی ساری تاریخ فٹ کی جائے گی۔ تو جب وہ یہ وسیع خاندانی شجرہ بنا لیتے ہیں تو پھر ان کی توجہ کس شاخ پر مرکوز ہوتی ہے؟ یقیناً وہیں جہاں سے اگلی بڑی کہانی شروع ہونی ہے۔ بالکل، یعنی جزیرہ نمائے عرب۔ وہ فوراً عربوں کی تاریخ کی طرف آتے ہیں اور یہاں بھی وہ تفصیل میں جاتے ہیں۔ وہ عرب عاربہ اور عرب مستعربہ میں فرق کرتے ہیں، پھر قوم عاد، سمود اور عمالقہ جیسی قدیم تقریباً بھولی بسری قوموں کے حالات بیان کرتے ہیں۔ ایک منٹ، یہیں پر مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ قوم عاد اور سمود تو تقریباً افسانوی قومیں سمجھی جاتی ہیں جن کا ذکر زیادہ تر مذہبی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن خلدون 14ویں صدی میں ان کے بارے میں اتنی تفصیلات کہاں سے لا رہے تھے؟ کیا وہ صرف قرآنی قصوں پر انحصار کر رہے تھے یا ان کے پاس کوئی اور تاریخی ذرائع بھی تھے؟ اور یہ عربہ اور مستعربہ کی تقسیم کی کیا اہمیت ہے؟ یہ نقطہ ابن خلدون کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ بنیادی طور پر قرآنی بیانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ پرانی عرب روایات، شاعری اور نسب ناموں پر انحصار کر رہے تھے۔ وہ ان ذرائع پر تنقید بھی کرتے تھے، لیکن ان قدیم قوموں کے معاملے میں ان کے پاس یہی مواد دستیاب تھا۔ صحیح۔ لیکن آپ کی دوسری بات، عربہ اور مستعربہ کی تقسیم بہت دلچسپ ہے۔ عرب عربہ وہ قدیم قبائل تھے جنہیں خالص یا اصلی عرب مانا جاتا تھا، جیسے قوم عاد اور سمود جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ اچھا، جبکہ عرب مستعربہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلیں سے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، جو باہر سے آ کر عرب میں آباد ہوئے اور عربی زبان اور ثقافت اپنائی۔ یہ تقسیم ابن خلدون کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ عرب شناخت کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ عرب کوئی ایک یکساں گروہ نہیں تھا، بلکہ یہ مختلف نسلوں اور ہجرتوں کا ایک امتزاج تھا۔ تشکیل کیسے ہوتی ہے اس کا بھی تجزیہ کر رہے ہیں۔ اچھا، عرب کی قدیم تاریخ کے بعد میں نے توقع کی تھی کہ وہ سیدھا اسلام کی آمد پر آ جائیں گے، لیکن میں غلط تھا۔ کتاب اچانک ایک بالکل مختلف موڑ لیتی ہے۔ ایک پورا باب یونان کے حکمرانوں کے حالات پر ہے، جس میں ارسطو اور سکندر اعظم کا ذکر ہے۔ پھر فارس یعنی ایران اور روم کی سلطنتوں پر لمبے لمبے ابواب ہیں۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ کیا اس دور کے کسی مسلمان مورخ کے لیے ایسا کرنا عام تھا؟ اور کیا وہ ان تہذیبوں کو ایک مثبت روشنی میں دیکھ رہے تھے یا صرف ایک مخالف قوت کے طور پر؟
یہ ابن خلدون کے کام کا ایک آپ کہہ سکتی ہیں انقلابی پہلو ہے۔ ان کے دور کے اکثر مسلمان مورخین کی تاریخ اسلامی تاریخ ہوتی تھی، لیکن ابن خلدون عالمی تاریخ لکھ رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا ظہور خلا میں نہیں ہوا تھا۔ اسے سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت دنیا میں کون سی بڑی طاقتیں موجود تھیں، ان کا نظام کیا تھا اور ان کے آپس میں کیا تعلقات تھے۔ وہ یونان کو علم و حکمت کا مرکز، فارس کو ایک عظیم الشان سلطنت اور روم کو ایک بڑی سیاسی اور فوجی طاقت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ انہیں محض دشمن کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ انسانی تہذیب کے اہم ستونوں کے طور پر دیکھتے ہیں، جن کے عروج اور زوال سے بھی وہی سبق سیکھے جا سکتے ہیں جو کسی بھی دوسری قوم کی تاریخ سے سیکھے جا سکتے ہیں۔ تو وہ گویا ایک عالمی اسٹیج سجا رہے ہیں جس پر اسلام کی آمد کا ڈرامہ کھیلا جانا ہے۔ وہ پہلے ہمیں دنیا کے تمام بڑے اداکار دکھا رہے ہیں تاکہ جب مرکزی کردار اسٹیج پر آئے تو ہمیں اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہو۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب میں نے پہلی بار پڑھا کہ وہ یونانی فلسفیوں پر بات کر رہے ہیں تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے آپ قرون وسطیٰ کی کسی یورپی مورخ کی کتاب پڑھیں اور اس میں چین کی منگ سلطنت پر ایک تفصیلی باب مل جائے۔ صحیح۔ یہ اس دور کے لیے ایک ناقابل یقین ذہنی وسعت تھی۔ وہ ان تمام تہذیبوں کو ایک ہی انسانی تجربے کا حصہ سمجھتے تھے، اور یہی چیز انہیں اپنے ہمسروں سے بہت آگے لے جاتی ہے۔ تو اس وسیع عالمی تمہید کے بعد کتاب آخرکار اپنے مرکزی موضوع پر آتی ہے، اسلام کا ظہور۔ اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، غزوہ بدر، احد، خندق سے لے کر صلح حدیبیہ اور فتح مکہ تک سب کچھ تفصیل سے موجود ہیں۔ لیکن یہاں میرا سوال یہ ہے کہ یہ تاریخ تو بہت سے مورخین نے لکھی ہے، ابن خلدون کے بیان میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے دوسروں سے منفرد بناتی ہے؟ کیا وہ صرف واقعات دہرا رہے ہیں یا کوئی نیا تجزیہ پیش کر رہے ہیں؟ ابن خلدون یہاں بھی صرف واقعات بیان نہیں کرتے، وہ ان کے پیچھے کار فرما سماجی حرکیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام کی آمد صرف ایک مذہبی انقلاب نہیں تھا، بلکہ یہ ایک زبردست سماجی اور سیاسی تبدیلی بھی تھی۔ اس نے عرب کے منتشر قبائل کو ایک ایسی نئی شناخت اور مقصد دیا جس نے انہیں متحد کر کے ایک عالمی طاقت بنا دیا۔ وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح ایک نئے نظریے نے ایک نئی اور انتہائی مضبوط عصبیت یعنی گروہی یکجہتی کو جنم دیا۔ اچھا۔ اس کے بعد جب وہ خلفائے راشدین کے دور پر آتے ہیں تو وہ صرف فتوحات کے فہرست نہیں دیتے، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک نئی ریاست کیسے بنتی ہے، اس کے ادارے کیسے قائم ہوتے ہیں اور اسے کن اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ ان چیلنجز سے کتراتے نہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کتاب میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے اندرونی تنازعات کا بھی ذکر ہے جو مسلمانوں کے درمیان ہوئے۔ وہ ان حساس موضوعات کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ یہی ان کی عظمت ہے۔ وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتیں۔ وہ ان واقعات کو ایک مورخ کی نظر سے دیکھتی ہیں جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ حالات یہاں تک کیسے پہنچے۔ وہ اسے انسانی سیاست کی پیچیدگیوں، گروہی مفادات اور قیادت کے بحران کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک صاف ستھری مثالی تصویر پیش نہیں کرتے، بلکہ واقعات کو ان کی تمام تر انسانی حقیقتوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعی کمال ہے۔ جی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا مقصد تاریخ کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنا نہیں، بلکہ تاریخ سے اپنے نظریات اخذ کرنا تھا۔ اور تاریخ کا یہ سفر خلافت راشدہ کے سنہرے دور پر ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ بنو امیہ کے دور کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں خلافت موروثی بادشاہت میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ ابن خلدون اس منتقلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں آ کر ابن خلدون اپنے سب سے مشہور نظریے کو عملی طور پر ثابت کرتے ہیں، یعنی عصبیت کا نظریہ۔ یہ ان کی تاریخ کے فلسفے کی کنجی ہے۔ اس پر کیسے فٹ ہوتی ہے؟ بالکل، عصبیت کو آپ گروہی یکجہتی، سماجی جڑت یا ٹیم اسپرٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ اندرونی طاقت ہے جو کسی خاندان، قبیلے یا قوم کو متحد رکھتی ہے اور انہیں مشترکہ مقاصد کے لیے کام کرنے پر اکساتی ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ تاریخ میں وہی گروہ کامیاب ہوتے ہیں جن کی عصبیت مضبوط ہوتی ہے۔ اچھا۔
ابتدائی مسلمانوں کی عصبیت ایمان پر مبنی تھی جو سب سے مضبوط تھی، لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے سلطنت پھیلی اور دولت آئی، یہ مذہبی عصبیت کمزور پڑنے لگی۔ بنو امیہ نے قریش کی ایک طاقتور شاخ ہونے کے ناطے اپنی خاندانی اور قبائلی عصبیت کا استعمال کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ وہ دکھاتے ہیں کہ یہ ایک فطری سیاسی عمل تھا۔ اچھا، تو وہ کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں دے رہے کہ یہ اچھا تھا یا برا، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ سماجی قوانین کے تحت ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل، اور پھر وہ اس کہانی کو آگے بڑھاتی ہیں۔ وہ دکھاتی ہیں کہ چند نسلوں تک حکومت کرنے کے بعد شہروں کی پرتعیش زندگی اور اقتدار کی کشمکش نے خود بنو امیہ کی عصبیت کو بھی کمزور کر دیا۔ وہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے۔ جی، اور پھر تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے، ایک نیا گروہ عباسی مشرق سے اٹھتا ہے جن کی اپنی ایک نئی اور مضبوط عصبیت ہوتی ہے، اور وہ کمزور پڑ چکے امویوں کو اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک چکر ہے، صحرا کی سختی سے اٹھی مضبوط عصبیت، شہروں کی فتح، پھر عیش و عشرت سے عصبیت کا زوال، اور آخر میں ایک نئی مضبوط عصبیت کے ہاتھوں شکست۔ ابن خلدون نے پہلی بار اس چکر کو تاریخ کے ایک آفاقی قانون کے طور پر پیش کیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں تو ہمیں کیا تصویر نظر آتی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ابن خلدون کی تاریخ ایک منظم سفر ہے۔ یہ کائنات کے آغاز اور انسانیت کے ایک خاندان ہونے کے تصور سے شروع ہوتی ہے، قدیم اقوام اور عالمی سلطنتوں کا جائزہ لیتی ہے، اور پھر اسلام کے ظہور اور ابتدائی مسلم ریاستوں کی تشکیل کو اپنے سماجی قوانین کے لیے ایک کیس اسٹڈی کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ صرف واقعات کی فہرست نہیں، بلکہ تاریخ کو سمجھنے کا ایک پورا نظام ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ ان کی مشہور کتاب المقدمہ، جو دراصل اسی تاریخ کا تعارف ہے، ان تمام نظریات کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ صحیح، اور یہ کتاب تاریخ اس نظریے کا عملی ثبوت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سائنسدان پہلے اپنی تھیوری پیش کرے اور پھر لیبارٹری میں تجربے کر کے اسے ثابت کرے۔ اور ابن خلدون کی لیبارٹری پوری انسانی تاریخ تھی۔ جی بالکل۔ یہ واقعی ایک زبردست سوچ ہے۔ اس نے تاریخ کو کہانیوں کے مجموعے سے نکال کر ایک باقاعدہ علم کا درجہ دے دیا۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت دلچسپ سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ ابن خلدون نے تاریخ کو بار بار دہرائے جانے والے چکروں کے ایک سلسلے کے طور پر پیش کیا جو تقریباً سائنس کے قوانین کی طرح کام کرتے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کسی حد تک قابل پیشین گوئی ہے؟ کیا ہماری آج کی تہذیبیں، ہماری قومیں، ہمارے معاشرے بھی ابن خلدون کے اسی پہیے پر گھوم رہے ہیں جہاں ہماری اپنی عصبیت عروج پر ہے یا زوال کی طرف مائل ہے؟ کیا ہم تاریخ کے اس عظیم اسکرپٹ میں صرف اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جس کا انجام پہلے سے طے شدہ ہے؟ خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر بات کریں گے جہاں ایک سلطنت کا خاتمہ ہوا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ موضوع ہے خلافت بنو عباس کا قیام اور اس کے وہ ابتدائی طوفانی سال، اور ہماری اس ساری گفتگو کا جو ماخذ ہے وہ مشہور مورخ ابن خلدون کی کتاب ہے۔ جی، تاریخ ابن خلدون، خاص طور پر اس کا تیسرا حصہ۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اموی خلافت، جو اسلامی تاریخ کی پہلی موروثی سلطنت تھی، اس کا خاتمہ کیسے ہوا اور ان کی جگہ بنو عباس نے ایک انقلاب کے ذریعے کیسے لی۔ ہم ابو العباس الصفاح سے لے کر ہارون الرشید کے دور تک ان اہم واقعات پر نظر ڈالیں گے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک خاندان کی دوسرے پر فتح نہیں تھی، یہ اسلامی دنیا میں ایک بہت بڑی سیاسی، ثقافتی اور انتظامی تبدیلی کا آپ کہہ لیں نقطۂ آغاز تھا۔ ابن خلدون ہمیں صرف واقعات نہیں بتاتے، وہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے عوامل کو بھی سمجھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا، عباسی تحریک۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہ ایک خفیہ تحریک تھی اور اس کا مرکز تھا خراساں۔ سوال یہ ہے کہ خراساں ہی کیوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، خراساں اس بغاوت کے لیے بالکل ایک پرفیکٹ جگہ تھی۔ اس کی چند بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اموی مرکز یعنی دمشق سے بہت دور تھا۔ اچھا، فاصلے کی وجہ سے؟ جی، تو وہاں مرکزی حکومت کی گرفت کمزور تھی۔ دوسری وجہ وہاں کی آبادی تھی۔
خراساں میں عرب فوجی بھی تھے جو اموی پالیسیوں سے خوش نہیں تھے، اور مقامی فارسی آبادی بھی تھی جو خود کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتی تھی۔ تو عباسی تحریک نے ان دونوں گروہوں کو اکٹھا کر لیا۔ بالکل، اہل بیت یعنی پیغمبر کے خاندان کی محبت کے نام پر۔ تو یہ صرف ایک سیاسی نہیں بلکہ ایک سماجی تحریک بھی تھی جس نے لوگوں کی محرومیوں کو استعمال کیا۔ اس تحریک کا سب سے بڑا چہرہ کون تھا؟ وہ تھے ابو مسلم خراسانی، اچھا، ایک انتہائی پراسرار اور آپ کہیں کرشماتی شخصیت۔ کوئی ٹھیک سے نہیں جانتا کہ وہ اصل میں کون تھے، کہاں سے آئے تھے، لیکن ان میں لوگوں کو منظم کرنے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ انہوں نے خراسان میں موجود اس بے چینی کو ایک منظم فوجی طاقت میں بدل دیا اور اموی فوجوں کو ایک کے بعد ایک شکست دی۔ وہ اس پوری تحریک کے پیچھے اصل طاقت تھے۔ تو جب عباسی اقتدار میں آئے، ان کا پہلا خلیفہ ابو العباس سامنے آیا۔ انہیں الصفا یعنی خون بہانے والا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ صرف ایک لقب نہیں تھا، یہ ان کے دور حکومت کا خلاصہ ہے۔ الصفا کا دور بہت مختصر تھا، لیکن اس کا ایک ہی مقصد تھا: عباسی حکومت کی بنیادوں کو مخالفین کے خون سے مضبوط کرنا۔ مطلب بے رحمی سے؟ بہت بے رحمی سے۔ انہوں نے بنو امیہ کے خاندان اور ان کے حامیوں کا صفایا کر دیا۔ ابن خلدون تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ انہوں نے اموی خلفاء کی قبروں تک کو اکھاڑ دیا تاکہ بغاوت کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ یہ ایک صفاکانہ لیکن ان کے نقطہ نظر سے شاید ایک ضروری قدم تھا۔ تو گویا الصفا کا کام ایک طرح سے صفائی کرنا تھا، لیکن ایک سلطنت صرف مخالفین کو ختم کر کے تو نہیں چل سکتی، اسے بنانے کے لیے تو ایک ویژن چاہیے۔ کیا یہ ویژن ان کے بعد آنے والے ابو جعفر المنصور کے پاس تھا؟ بالکل، اگر الصفا نے زمین صاف کی تو المنصور نے اس پر عمارت کھڑی کی۔ اسی لیے اکثر مورخین المنصور کو ہی عباسی سلطنت کا حقیقی بانی مانتے ہیں۔ ان کا دور طویل تھا اور انہوں نے دو ایسے بڑے کام کیے جنہوں نے سلطنت کی تقدیر ہی بدل دی۔ وہ دو کام کیا تھے؟ پہلا کام تو وہی تھا جو الصفا نے شروع کیا تھا، یعنی اپنے حریفوں کا خاتمہ۔ لیکن المنصور کے حریف باہر نہیں بلکہ گھر کے اندر تھے۔ اچھا، ایک طرف ان کے اپنے چاچا عبداللہ بن علی تھے جنہوں نے خلافت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور دوسری طرف ابو مسلم خراسانی۔ ایک منٹ، ابو مسلم، یہ تو وہی شخص ہے جس نے پوری تحریک چلائی اور انہیں اقتدار دلوایا۔ اسے کیوں ختم کیا؟ کہ کل کو یہ شخص خود خلافت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ یعنی خلیفہ سے زیادہ مقبول ہو گئے تھے؟ جی، لوگ خلیفہ سے زیادہ اس کا نام جانتے تھے۔ چنانچہ المنصور نے انہیں بڑی عزت سے دربار میں بلایا اور ایک سازش کے تحت قتل کروا دیا۔ تو یہ ایک پیٹرن کی شروعات لگتی ہے۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اقتدار قائم رکھنے کے لیے وہی سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ ابن خلدون طاقت کی نفسیات کو سمجھتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب بنیاد رکھی جا رہی ہو تو آپ کو طاقتور اتحادی چاہیے، لیکن جب عمارت کھڑی ہو جائے تو وہی اتحادی اپنی طاقت کی وجہ سے آپ کی خود مختاری کے لیے چیلنج بن جاتے ہیں۔ یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو حریفوں کو ختم کرنے کے بعد المنصور نے سلطنت کو ایک بنیاد کیسے دی؟ آپ نے دوسرے بڑے کام کا ذکر کیا تھا۔ وہ دوسرا اور شاید سب سے پائیدار کام تھا: بغداد شہر کی بنیاد رکھنا۔ اچھا، اس سے پہلے عباسیوں کا کوئی مستقل دارالحکومت نہیں تھا، وہ مختلف شہروں سے حکومت چلا رہے تھے۔ ایک منٹ، تو اس سے پہلے ان کا کوئی مستقل دارالحکومت ہی نہیں تھا؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی بہت بڑی کمپنی بغیر ہیڈ کوارٹر کے چل رہی ہو۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ بغداد بنانے کا فیصلہ صرف ایک شہر بسانا نہیں تھا، یہ پوری سلطنت کو ایک مرکز اور شناخت دینے کے برابر تھا۔ یہ ایک ذہانت بھرا اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ المنصور نے دجلہ دریا کے کنارے ایک ایسی جگہ چنی جو تجارتی راستوں کے سنگم پر تھی۔ انہوں نے اس کا نام رکھا مدینۃ السلام، یعنی سلامتی کا شہر۔ اور یہ شہر جلد ہی دنیا کا مرکز بن گیا۔ بالکل، نہ صرف سلطنت کا انتظامی مرکز بلکہ دنیا بھر میں علم، ثقافت اور تجارت کا سب سے بڑا مرکز۔ بغداد عباسی طاقت کی علامت بن گیا۔ منصور نے تو سلطنت کی بنیادیں جبر اور ذہانت دونوں سے رکھ دیں، لیکن کیا ایک سلطنت ہمیشہ اسی طرح چل سکتی ہے؟ ان کے بیٹے المہدی کا دور اس سے کچھ مختلف لگتا ہے۔ جی، المہدی کا دور اپنے والد کے دور سے بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے آتے ہی سخت پالیسیوں کو نرم کر دیا۔
سیاسی قیدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو رہا کیا، جس سے عوام میں ان کی مقبولیت بہت بڑھی۔ تو کیا منصور کی سختی کے بعد مہدی کی یہ نرمی سلطنت کے لیے اچھی ثابت ہوئی؟ ابن خلدون کے مطابق اس کے دونوں پہلو تھے۔ ایک طرف عوام نے سکون کا سانس لیا، خوشحالی تھی، امن تھا، لیکن دوسری طرف المہدی کے دور میں دربار سازشوں کا مرکز بن گیا، خاص طور پہ ولی عہد کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے اپنے ایک بیٹے ہادی کو دوسرے بیٹے ہارون پر ترجیح دی، حالانکہ دربار کے بہت سے لوگ ہارون کو زیادہ قابل سمجھتے تھے۔ اس فیصلے نے دربار میں گروہ بندیاں پیدا کر دیں اور مستقبل کے لیے مسائل کھڑے کر دیے۔ اور اسی جانشینی کے مسئلے سے ابھر کر وہ نام سامنے آتا ہے جسے آج سب جانتے ہیں، ہارون الرشید۔ ان کا نام تو الف لیلہ کی کہانیوں کی وجہ سے مشہور ہے، جہاں وہ ایک انصاف پسند اور عظیم خلیفہ نظر آتے ہیں، لیکن تاریخ میں کیا یہی تصویر نظر آتی ہے؟ حقیقت ہمیشہ زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہارون الرشید کے دور میں عباسی سلطنت اپنی طاقت، دولت اور ثقافت کے عروج پر تھی۔ بغداد دنیا کا سب سے امیر شہر تھا، سلطنت کی آمدنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھی۔ لیکن اس شان و شوکت کے پیچھے ایک خاندان کا ہاتھ تھا، برمکی خاندان۔ برمکی، یہ وزراء تھے، ہے نا؟ جی، یحییٰ برمکی اور ان کے دو بیٹے فضل اور جعفر، یہ غیر معمولی طور پر قابل منتظم تھے۔ انہوں نے ہی سلطنت کی بیوروکریسی اور مالیات کو اس بہترین طریقے سے چلایا کہ ہر طرف خوشحالی نظر آتی تھی۔ لیکن پھر وہی کہانی دہرائی گئی جو ہم نے ابو مسلم کے ساتھ دیکھی تھی۔ برمکی خاندان کا زوال بھی بہت ڈراماٹک ہے۔ ابن خلدون اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ ابن خلدون کے مطابق وجہ وہی تھی، طاقت کا توازن بگڑ گیا تھا۔ برمکیوں کا اثر رسوخ اور ان کی دولت اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ ریاست کے اندر ایک ریاست بن گئے تھے۔ اچھا، ان کے محلات خلیفہ کے محل سے زیادہ شاندار تھے۔ سلطنت کی تمام طاقت عملی طور پر ان کے ہاتھ میں تھی۔ ہارون الرشید کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ان کی اپنی حیثیت صرف ایک نمائشی سربراہ کی رہ گئی ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی صرف اقتدار کا خوف تھا یا کوئی ذاتی وجہ بھی تھی؟ اتنے قابل لوگوں کو ایک رات میں ختم کر دینا، یہ صرف سیاسی ضرورت تو نہیں لگتی؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ دیکھیں، ابن خلدون جیسے مورخ ہمیشہ سیاسی ڈھانچے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل وجہ یہی تھی کہ برمکیوں نے خلیفہ کے اختیارات کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور دوسری کہانیاں؟ دوسری تاریخی کتابوں میں ذاتی وجوہات کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے جعفر برمکی اور ہارون کی بہن کے درمیان مبینہ تعلقات کی افواہیں۔ لیکن ابن خلدون کے تجزیے میں یہ سب ثانوی چیزیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی تھیں۔ تو ہارون نے کیا کیا؟ ہارون نے ایک ہی رات میں اچانک جعفر کو قتل کروا دیا اور پورے خاندان کو قید کر دیا۔ تو یہ وہی پیٹرن ہے، ابو مسلم اور اب برمکی۔ جو ہاتھ آپ کو اوپر اٹھاتا ہے، آپ کو اسی ہاتھ کو کاٹنے کا خوف رہتا ہے۔ بالکل۔ اس زوال کے بعد ہارون کے دور پر کیا اثر پڑا؟ برمکیوں کے زوال کے بعد سلطنت چلتی رہی، لیکن وہ انتظامی ذہانت اور وہ جو استحکام تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور پھر ہارون نے اپنے دور کے آخر میں ایک ایسی غلطی کی جسے ابن خلدون سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا قرار دیتے ہیں۔ وہ کیا تھی؟ وہ تھی ان کی جانشینی کا منصوبہ۔ انہوں نے خلافت کو اپنے دو بیٹوں الامین اور المامون کے درمیان تقسیم کر دیا۔ تقسیم کر دیا مطلب؟ الامین کو بغداد اور مغربی صوبے ملے، جبکہ المامون کو خراسان اور مشرق کا وسیع علاقہ دے دیا گیا۔ یہ فیصلہ سلطنت کو دو حصوں میں بانٹنے جیسا تھا، اور اس نے ان کے مرنے کے بعد ایک ایسی تباہ کن خانہ جنگی کی بنیاد رکھی جس نے سلطنت کو بہت کمزور کر دیا۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ عباسی خلافت کا آغاز ایک خفیہ تحریک، بے رحمانہ سیاسی چالوں اور ابو مسلم جیسے کرشماتی باغی کی قیادت سے ہوا۔ جی، پہلے خلیفہ الصفا نے طاقت کے زور پر بنیادوں کو صاف کیا، پھر ابو جعفر المنصور نے بغداد کی بنیاد رکھی اور اپنے ہی سب سے بڑے حمایتی ابو مسلم کو ختم کر کے سلطنت کو مستحکم کیا۔ بالکل۔ اور آخر میں ہارون الرشید کے دور میں یہ سلطنت اپنے عروج پر پہنچی، لیکن اسی دور میں طاقتور برمکی وزراء کے زوال اور جانشینی کے پیچیدہ منصوبے نے مستقبل کے بحرانوں کے بیج بو دیے۔ اہم نکتہ یہی ہے، اقتدار حاصل کرنا ایک بات ہے اور اسے قائم رکھنا بالکل دوسری۔
عباسیوں کی ابتدائی تاریخ اسی مسلسل کشمکش کی کہانی ہے کہ اپنے مددگاروں کو کتنا بااختیار کیا جائے کہ وہ خود خطرانہ بن جائیں۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو صرف تاریخ کی کتابوں کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ آج کی سیاست اور کارپوریٹ دنیا میں بھی اتنا ہی اہم ہے۔ روشنی میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ایک حکمران کی سب سے بڑی طاقت اس کے قابل اتحادی ہوتے ہیں یا وہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتے ہیں، اور کیا عظیم سلطنتیں بیرونی دشمنوں سے زیادہ اپنے اندرونی تضادات اور طاقت کی کشمکش کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں؟ آج ہم جس چیز پر بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ یہ کوئی مضمون یا رپورٹ نہیں ہے۔ جی، یہ تاریخ کی ایک مشہور ترین کتاب علامہ ابن خلدون کی تاریخ کی 4 جلد کی صرف فہرست ہے، ٹیبل آف کانٹینٹس۔ صرف فہرست؟ ہاں، اب یہ سننے میں شاید تھوڑا خشک لگے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس فہرست کے اندر جو اشارے چھپے ہیں انہیں سمجھیں۔ بالکل، اور یہ طریقہ بہت دلچسپ ہے۔ کسی بھی عظیم مورخ کے کام کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نے معلومات کو ترتیب کیسے دی۔ صحیح۔ تو ابن خلدون کی یہ فہرست صرف عنوانات کی ایک لسٹ نہیں، یہ خود ایک کہانی بیان کر رہی ہے۔ اچھا، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ابن خلدون کی نظر میں کون سے واقعات، کون سی سلطنتیں اور کون سی شخصیات تاریخ کا دھارا موڑنے کی طاقت رکھتی تھیں۔ یہ ایک طرح سے ان کے ذہن کا نقشہ ہے۔ تو چلیں اس نقشے تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ فہرست کا آغاز ہوتا ہے دولت الویہ اور ملوک مغرب اقصی اور اندلس کے ذکر سے۔ جی، یعنی اسپین اور شمالی افریقہ۔ بالکل، تو ہم اپنی کہانی وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن الداخل اور ہشام الرضا جیسے نام فوراً سامنے آ جاتے ہیں، لیکن جو چیز مجھے فوراً متوجہ کر رہی ہے وہ ان ناموں کے ساتھ اندلس میں امیروں کی بیعت کا ذکر ہے، اور اس کے فوراً بعد حسن بن محمد کی بغاوت جیسا عنوان۔ تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ تخت نشینی اور بغاوت یہ تو ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہی تو ابن خلدون کا کمال ہے۔ وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ طاقت کا حصول ایک چیز ہے اور اسے قائم رکھنا بالکل دوسری۔ صحیح۔ عبد الرحمن داخل نے ایک نئی سلطنت کی بنیاد تو رکھی، لیکن یہ فہرست ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بنیاد مسلسل لرزتی رہی۔ ہر بیعت یعنی ہر نئی حکومت کو فوراً کسی نہ کسی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو مطلب استحکام تھا ہی نہیں؟ نہیں، استحکام کوئی مستقل چیز نہیں تھی، بلکہ ایک مسلسل جدوجہد کا نام تھا۔ اور یہ صرف 1-2 بغاوتیں نہیں ہیں، میں یہاں دیکھ رہا ہوں یحییٰ بن عبداللہ کی بغاوت، پھر حسن بن علی کی بغاوت، یہ تو مطلب بغاوتوں سے بھری پڑی ہے۔ جی، تو کیا یہ فہرست صرف نام بتا رہی ہے یا یہ ابھی سے ابن خلدون کے عروج و زوال کے نظریے کی بنیاد رکھ رہی ہے؟ یہیں سے ان کے فلسفے کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ دیکھیں، ابن خلدون جسے عصبیت کہتے ہیں، یعنی گروہی یکجہتی، وہ کسی بھی ریاست کی بنیاد ہوتی ہے۔ اچھا۔ جب یہ عصبیت مضبوط ہوتی ہے تو فتوحات ہوتی ہیں، جیسے عبد الرحمن داخل نے کی۔ لیکن جیسے ہی حکمران طبقہ شہروں میں آباد ہو کر پرتعیش زندگی گزارنے لگتا ہے، ان کا اپنی بنیاد سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور پھر اندرونی پھوٹ پڑتی ہے۔ بالکل، یہ بغاوتیں اسی کمزور ہوتی ہوئی عصبیت کی نشانیاں ہیں۔ یہ صرف بادشاہوں کی کہانی نہیں، یہ طاقت کے توازن کے بگڑنے کی کہانی ہے۔ تو اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی ہے، لیکن فہرست میں اچانک ایک بڑی جغرافیائی تبدیلی آتی ہے۔ جی، ہم اسپین سے سیدھا مصر اور شمالی افریقہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں عنوان ہے عبیدیوں کی اصل دولت، اور پھر خلافت فاطمیہ الویہ۔ عبید اللہ مہدی کا نام بہت نمایاں ہے۔ یہ تو ایک بالکل نیا باب لگتا ہے۔ یہ صرف ایک نیا باب نہیں تھا، مطلب یہ اسلامی دنیا میں طاقت کا ایک بالکل نیا مرکز بن رہا تھا۔ فاطمی خلافت نے بغداد میں بیٹھی عباسی خلافت کو براہ راست چیلنج کیا۔ اور یہ صرف سیاسی مقابلہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ نظریاتی اور مذہبی جنگ بھی تھی۔ فاطمی اسماعیلی شیعہ تھے جبکہ عباسی سنی تھے۔ تو فہرست میں فتح مصر کا جو باب ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فاطمیوں نے مصر کو اپنا مرکز بنا کر کیسی عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ بہت دلچسپ ہے، لیکن اسی حصے میں ایک اور نام ہے جو مجھے تھوڑا حیران کر رہا ہے، قرامتہ۔ ان کا الگ سے ذکر کیوں؟
کیا یہ صرف ایک اور باغی گروہ تھا یا ان کے نظریاتی اختلافات اتنے گہرے تھے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ کرامتہ کا ذکر ابن خلدون کی باریک بینی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ صرف دو بڑی طاقتوں کا ٹکراؤ نہیں دکھا رہے۔ اچھا، کرامتہ بھی اسماعیلی شیعہ تھے، بالکل فاطمیوں کی طرح، لیکن وہ ان سے بھی زیادہ شدت پسند تھے۔ انہوں نے نہ صرف عباسیوں کے خلاف بغاوت کی بلکہ ایک موقع پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے حجر اسود تک اٹھا کر لے گئے۔ تو فاطمیوں کے لیے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھے، کیونکہ وہ ان کے نظریاتی حامی ہونے کے بجائے ان کے حریف بن گئے۔ ان کا ذکر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دور کتنا پیچیدہ تھا۔ جنگ صرف سنی شیعہ میں نہیں تھی بلکہ خود شیعہ گروہوں کے اندر بھی اقتدار کی شدید کشمکش تھی۔ تو یہ تو ہوئی شمالی افریقہ اور مصر کی بات، لیکن فہرست ہمیں مشرق کی طرف بھی لے جاتی ہے نا؟ جی بالکل۔ ملوک سلجوکیہ اور سلطان محمود غزنوی، یہ نام تو برصغیر کی تاریخ میں بہت گونجتے ہیں۔ بالکل۔ اب کہانی کا رخ ترکوں کی طرف مڑ رہا ہے۔ سلجوکی اور غزنوی یہ دونوں ترک تھے۔ یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اقتدار کی باگڈور عربوں اور فارسیوں کے ہاتھ سے نکل کر ترکوں کے ہاتھ میں آ رہی تھی۔ یہ نئے لوگ تھے، نئی عصبیت کے ساتھ۔ جی، صحراؤں اور میدانوں سے آئے تھے اور ان میں لڑنے اور حکومت کرنے کی زبردست صلاحیت تھی۔ فہرست ہمیں ان کی سلطنت کا پھیلاؤ دکھاتی ہے، خراسان سے لے کر ہندوستان تک۔ اور یہاں تو ایک پورا باب ہے، ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کی فتوحات کا احوال۔ یہ صرف فتوحات کی فہرست سے بڑھ کر کچھ لگتا ہے۔ یہ صرف فتوحات نہیں تھیں، یہ ایک نئی تہذیب کی آمد تھی۔ محمود غزنوی کے حملوں نے برصغیر کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، لیکن ابن خلدون کی نظر سے دیکھیں تو یہ ایک نئی اور طاقتور عصبیت کا پرانی تہذیبوں پر غلبہ پانے کی بہترین مثال ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ وہ دوسری طرف کی تصویر بھی دکھاتے ہیں۔ جی، وہ کیسے؟ فہرست میں ایک عنوان ہے، سلطان محمود اور مسعود کی لڑائی۔ مسعود ان کا بیٹا تھا؟ صحیح۔ یہ عنوان ہمیں بتاتا ہے کہ جس خاندان نے اتنی بڑی سلطنت قائم کی وہ خود اندرونی جھگڑوں کا شکار ہو گیا۔ یہی وہ دراڑیں ہیں جن سے ابن خلدون کی عصبیت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ یعنی باہر کی جنگیں جیت لیں لیکن گھر کے اندر کی لڑائی؟ ہاں، وہ انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ پہلی نسل سلطنت قائم کرتی ہے اور دوسری یا تیسری نسل تک پہنچتے پہنچتے وہی اندرونی اختلافات زوال کا باعث بننے لگتے ہیں۔ ایک چیز جو اس پوری فہرست میں بار بار نظر آ رہی ہے وہ ہے جنگ۔ ہر صفحے پر فتوحات، بغاوتیں، لڑائیاں، لیکن کچھ عنوانات خاص طور پر چونکا دینے والے ہیں۔ مثلاً بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ، اور پھر کچھ ابواب کے بعد بیت المقدس پر عیسائیوں کا دوبارہ قبضہ۔ یہ تو صاف صاف صلیبی جنگوں کی طرف اشارہ ہے نا؟ جی، اور یہ واقعات اس دور کے عالمی تناظر کو سامنے لاتے ہیں۔ اب یہ صرف مسلمانوں کی آپسی لڑائیاں نہیں ہیں، اب یورپ کی عیسائی طاقتیں بھی اس کھیل میں شامل ہو چکی ہیں۔ صحیح۔ بیت المقدس پر قبضے کی جنگ ایک تہذیبی ٹکراؤ کی علامت تھی۔ یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ ایک ہی شہر کے لیے اتنی جنگیں ہوئیں کہ ابن خلدون کو دوبارہ قبضہ کے لیے ایک الگ باب بنانا پڑا۔ ایک منٹ، یہاں بادشاہوں، سلطانوں اور صلیبی جنگوں کے بیچ میں ایک بالکل ہی مختلف قسم کا عنوان ہے، حالات صاحب زنج۔ اور پھر صاحب زنج کی فتوحات، صاحب زنج اور علی بن عوان کی جنگ۔ یہ صاحب زنج کون تھے؟ یہ نام تو کسی شاہی خاندان کا نہیں لگتا۔ اور یہی وہ حصہ ہے جو ابن خلدون کو ایک عام تاریخ نویس سے ایک عظیم سماجی مورخ بناتا ہے۔ اچھا، ساخس جنگ افریقی غلاموں کی ایک بہت بڑی بغاوت کے رہنما کا لقب تھا جو جنوبی عراق میں ہوئی تھی۔ ذرا تصور کریں، عباسی خلافت اپنے سنہرے دور میں ہے، بغداد دنیا کا سب سے امیر شہر ہے، جی، اور اس کے عین دل کے قریب لاکھوں غلاموں کی یہ بغاوت تقریباً 15 سال تک ریاست کو مفلوج کر دیتی ہے۔ 15 سال، یہ تو حیران کن ہے۔ مجھے لگا تھا یہ تاریخ صرف حکمرانوں کی ہوگی۔ یہی تو کمال ہے۔ ابن خلدون کا اس بغاوت کو شاہی خاندانوں کی تاریخ اور صلیبی جنگوں کے برابر جگہ دینا یہ بتاتا ہے کہ وہ تاریخ کو صرف تخت و تاج کی لڑائی نہیں سمجھتے تھے، وہ سماجی بحرانوں کو بھی دیکھ رہے تھے۔ بالکل، وہ دیکھ رہے تھے کہ سماجی اور معاشی ناانصافی بھی تاریخ کا رخ موڑ سکتی ہے۔
وہ یہ دکھا رہے تھے کہ تاریخ صرف اوپر سے نیچے نہیں بنتی، بلکہ کبھی کبھی معاشرے کے سب سے پسے ہوئے طبقے بھی اٹھ کر پوری سلطنت کو ہلا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ان سب ٹکڑوں کو جوڑیں، اندلس میں زوال، مصر میں فاطمیوں کا عروج، مشرق میں ترکوں کی آمد، صلیبی جنگیں اور پھر یہ غلاموں کی بغاوت، تو آخر میں تصویر کیا بنتی ہے؟ یہ سب مل کر ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ سب مل کر ہمیں ابن خلدون کا جو عظیم نظریہ ہے وہی بتا رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، بلکہ یہ دائروں میں گھومتی ہے۔ عروج و زوال کے چکر۔ جی، عروج و زوال کے چکر۔ ایک گروہ مضبوط عصبیت یعنی سماجی یکجہتی کی بنیاد پر اٹھتا ہے، وہ محنتی اور متحد ہوتے ہیں، وہ پرانی تھکی ہوئی سلطنت کو شکست دے کر اپنی حکومت قائم کرتے ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ وہ خود پرتعیش ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ان میں طائش پسندی آتی ہے، اندرونی اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور ان کی عصبیت کمزور پڑ جاتی ہے، اور پھر تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ کوئی نیا تازہ دم اور مضبوط عصبیت والا گروہ اٹھتا ہے اور ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ یعنی یہ فہرست صرف ناموں اور واقعات کی ایک لسٹ نہیں، بلکہ یہ ابن خلدون کے اس فلسفے کا ایک عملی ثبوت ہے۔ عین اسی طرح ہم نے عبد الرحمن داخل سے شروع کیا، جو ایک نئی عصبیت لے کر اندلس پہنچا، اور پھر ہم فاطمیوں، سلجوکیوں اور غزنویوں تک پہنچے، جو اپنی اپنی نئی عصبیت کے ساتھ ابھریں۔ جی، اور زنج کی بغاوت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ چکر صرف حکمران طبقے تک محدود نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا تاریخی کینوس ہے۔ ابن خلدون ہمیں دکھا رہے ہیں کہ طاقت کبھی ایک جگہ ٹکی نہیں رہتی، یہ مسلسل حرکت میں۔ ہاں، جغرافیائی مراکز بدلتے ہیں، کبھی قرطبہ، کبھی قاہرہ، کبھی بغداد۔ حکمران قومیں بدلتی ہیں، عرب، بربر، ترک، لیکن عروج و زوال کا بنیادی اصول وہی رہتا ہے۔ تو آج ہم نے ابن خلدون کی تاریخ کی چوتھی جلد کی فہرست سے یہ سیکھا کہ کس طرح صرف عنوانات کا جائزہ لے کر ہم تاریخ کے بڑے دھاروں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے اندلس سے ہندوستان تک کا سفر کیا اور اموی، فاطمی، سلجوکی اور غزنوی جیسی عظیم سلطنتوں کے عروج و زوال کی ایک جھلک دیکھی۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر کسی تہذیب کی تاریخ اس کے حکمرانوں، جرنیلوں، بغاوتوں اور جنگوں سے لکھی جاتی ہے تو عام لوگوں کی کون سی کہانیاں ہیں جو ہم سے چھوٹ جاتی ہیں؟ صحیح۔ اس دور کے کسی کسان، کسی تاجر یا کسی کاریگر کی زندگی کی فہرست کیسی ہوتی؟ اس کے ابواب کے عنوانات کیا ہوتے اور وہ اس فہرست سے کتنی مختلف ہوتی جو ہم نے آج دیکھی ہے؟ آج ہم تاریخ کے ایک بہت بڑے سوال کا جواب تلاش کرنے نکلے ہیں۔ عظیم سلطنتیں بیرونی دشمنوں کے حملوں سے ٹوٹتی ہیں یا پھر اپنی ہی اندرونی کمزوریوں کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتی ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اس سوال کی کھوج کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین رہنما ہے، علامہ ابن خلدون کی شہر آفاق تاریخ۔ آج ہم اس کی 5ویں جلد کے ذریعے سلجوقی سلطنت کی کہانی کا جائزہ لیں گے، ایک ایسی سلطنت جو اپنے عروج پر ہی شاید اپنے زوال کے بیچ بو رہی تھی۔ بالکل، اور ابن خلدون اس سوال کا جواب دینے کے لیے بالکل صحیح ذریعہ ہے، کیونکہ وہ صرف واقعات نہیں لکھتے، وہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سلجوکیوں کی کہانی میں ان کا ایک مرکزی نظریہ، جسے وہ عصبیت کہتی ہیں، یعنی گروہی یکجہتی یا سماجی اتحاد، وہ بالکل واضح نظر آتا ہے۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اسی عصبیت نے انہیں آسمان پر پہنچایا، اور جب یہ ختم ہوئی تو وہ کیسے زمین پر آ گرے۔ تو آئیے اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں یہ عصبیت اپنے عروج پر تھی۔ سلطان الپارسلان۔ ابن خلدون انہیں ایک غیر معمولی طور پر بہادر اور کامیاب حکمران کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس ناقابل شکست ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ان کی بزنطینی سلطنت یعنی رومیوں کے خلاف جنگ تھی۔ جنگ ملازکرت۔ جی، جنگ ملازکرت۔ یہ تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک تھی۔ ابن خلدون اس کا ذکر کرتے ہوئے صرف فتح کا نہیں بتاتے، بلکہ اس کے بعد کے ایک غیر معمولی واقعے پر روشنی ڈالتی ہیں۔ جب رومی بادشاہ ارمونوس یعنی رومانس کو قیدی بنا کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہاں، وہ مکالمہ تو شاندار ہے۔
الپارسلان نے بادشاہ سے پوچھا، اگر میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اور رومی بادشاہ نے بالکل صاف صاف کہا، میں تمہیں قتل کروا دیتا یا قسطنطنیہ کی گلیوں میں تمہاری تشہیر کرتا۔ اس کے جواب میں الپرسلان نے جو کہا وہ ان کے اعتماد اور طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، میرا ارادہ اس سے کہیں بہتر ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور آزاد کرتا ہوں۔ یہ صرف ایک فاتح کا رحم نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، یہ ایک ایسی سلطنت کا اعتماد تھا جو جانتی تھی کہ وہ اپنے عروج پر ہے اور اسے کسی قیدی بادشاہ سے کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن اتنی بڑی کامیابی کے باوجود ان کا انجام بہت المناک اور غیر متوقع تھا۔ جی، ایک قیدی کے ہاتھوں دربار میں قتل ہو جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ عروج پر بھی خطرات کیسے چھپے ہوتے ہیں۔ ان کے بعد تخت ان کے بیٹے ملک شاہ کو ملا، جن کے دور کو سلجوکی سلطنت کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ ملک شاہ کا دور انتظامی اور عسکری لحاظ سے سلطنت کا نقطہ عروج تھا، اور اس عروج کا صحرا بڑی حد تک ان کے ذہین وزیر نظام الملک توسی کو جاتا ہے۔ نظام الملک، جی، نظام الملک صرف ایک وزیر نہیں تھے، وہ ایک اسٹیٹس مین تھیں۔ انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے، انتظامی ڈھانچے کو منظم کیا اور سلطنت کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کی۔ سلطنت چین کی سرحدوں سے لے کر بحر روم تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ تضاد نظر آتا ہے جس کی طرف ابن خلدون اشارہ کرتے ہیں۔ کیا ملک شاہ اور نظام الملک کی کامیابیوں نے ہی نادانستہ طور پر زوال کی بنیاد رکھی؟ میرا مطلب ہے اتنی بڑی سلطنت کو چلانے کے لیے انہوں نے طاقتور گورنر اور امراء مقرر کیے، کیا یہی لوگ بعد میں خطرہ نہیں بن گئے؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہی ابن خلدون کا تجزیہ ہے۔ جو چیزیں عروج کے دور میں طاقت کی علامت ہوتی ہیں وہی زوال کے دور میں کمزوری بن جاتی ہیں۔ صحیح۔ ملک شاہ کے ماتھے جو امراء اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ وہ دور دراز صوبوں کو سنبھال سکیں، وہی امراء اس کی موت کے بعد اتنے طاقتور تھے کہ وہ مرکز سے بغاوت کر سکیں اور سلطنت کو آپس میں بانٹ سکیں۔ تو یہ ایک دو دھاری تلوار تھی۔ بالکل۔ کون تھے؟ باطنیہ، جنہیں تاریخ میں حشاشین یعنی اسیسنز بھی کہا جاتا ہے، وہ اسماعیلی شیعہ فرقے کی ایک شاخ تھی۔ ان کی حکمت عملی کمال کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ میدان جنگ میں سلجوکیوں کی عظیم فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے سلطنت کے دماغ یعنی اس کے سب سے اہم منتظمین، جنرلوں اور علماء کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ ایک طرح کی ایسیمیٹرک وارفیئر تھی۔ جی، وہ خوف اور عدم استحکام پھیلا کر سلطنت کی بنیادوں کو کمزور کر رہی تھیں۔ تو انہوں نے سلطنت کے جسم پر نہیں، اس کی روح پر حملہ کیا۔ بالکل، اور ان کا سب سے بڑا شکار خود نظام الملک توسی بنے۔ 485 ہجری میں ان کا قتل سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ یہ ایسا تھا جیسے کسی جہاز سے اس کے کپتان کو ہٹا دیا جائے۔ اور پھر المیہ یہ ہوا کہ اس کے صرف 1 مہینے بعد سلطان ملک شاہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 1 مہینے کے اندر سلطنت کے 2 سب سے اہم ستون گر گئے؟ جی، یہ تو کسی بھی ریاست کی کمر توڑنے کے لیے کافی ہے۔ کیا ابن خلدون بتاتے ہیں کہ اس طاقت کے خلا کو فوراً کیسے بھرا گیا، یا یہ کھلے عام انتشار کی دعوت تھی؟ یہ انتشار کی دعوت ہی تھی۔ عظیم سلطنتوں کا یہ ایک کلاسک المیہ ہے کہ ایک مضبوط حکمران کے بعد جانشینی کا واضح نظام نہ ہونے کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ ملک شاہ کے انتقال نے طاقت کا جو خلا پیدا کیا اسے پر کرنے کے لیے ایک نہیں کئی دعوے دار سامنے آ گئے۔ اور یہی سے ترکان خاتون کا کردار سامنے آتا ہے، جو ملک شاہ کی بیوی تھی۔ وہ اپنے کم سن بیٹے محمود کو تخت پر بٹھانا چاہتی تھی، جبکہ بڑا بیٹا برقیہ رخ رے اور اصفہان میں تھا۔ جب میں یہ حصہ پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں بلکہ جارج آر مارٹن کا کوئی ناول ہے۔ ہاں، بالکل۔ وفاداریاں لمحوں میں بدل رہی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ ابن خلدون نے اسے کس طرح بیان کیا ہے؟ ابن خلدون اسے عصبیت کے ٹوٹنے کا عمل کہتی ہیں۔ وہ پہلی سلجوکی نسل جس میں طغرل، الپ ارسلان اور ملک شاہ تھے، وہ ایک مشترکہ مقصد اور قبائلی اتحاد کے تحت لڑ رہی تھی۔ جی، لیکن اب جنگ قبیلے یا سلطنت کے لیے نہیں بلکہ ذاتی اقتدار کے لیے تھی۔
ملک شاہ کے بیٹوں برکیہ ہوک، محمود، محمد اور سنجر کے درمیان تقریباً 20 سال تک لڑائیاں چلتی رہیں۔ 20 سال تک؟ جی، ہر شہزادے کے ساتھ کچھ امراء ہوتے تھے جو اپنے مفاد کے لیے اس کا ساتھ دیتے۔ اور یہ وہی طاقتور امراء تھے جنہیں ملک شاہ نے خود بنایا تھا۔ اب وہ بادشاہ گر یعنی کنگ میکرز بن چکے تھے۔ بالکل۔ بغداد جو خلافت کا مرکز تھا، ایک فٹ بال کی طرح بن گیا تھا جو ایک شہزادے کے قبضے سے دوسرے کے قبضے میں جا رہا تھا۔ اس خانہ جنگی نے سلطنت کی فوجی اور انتظامی طاقت کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ جس فوج کو سرحدوں کی حفاظت کرنی تھی وہ اب اپنے ہی لوگوں سے لڑ رہی تھی۔ اور جس وقت یہ گھر اندر سے جل رہا تھا، باہر سے ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ آپ فرنگیوں یعنی سلوبیوں کی بات کر رہی ہیں۔ جی ابن خلدون ان کی آمد کے وقت پر بہت زور دیتے ہیں نا؟ جی، وقت سب سے اہم تھا۔ اگر پہلی صلیبی جنگ کے شرکا 10 یا 15 سال پہلے ملک شاہ کے دور میں آتے تو تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ اچھا؟ ایک متحدہ اور طاقتور سلجوکی سلطنت شاید انہیں اناتولیا سے آگے ہی نہ بڑھنے دیتی۔ لیکن وہ ایسے وقت میں پہنچے جب مسلم دنیا، خاص طور پر شام اور اناتولیا، سلجوکی خانہ جنگی کی وجہ سے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھیں۔ ہر شہر کا اپنا امیر تھا اور ہر امیر دوسرے کا دشمن تھا، تو یہ ایک بہترین موقع تھا۔ انہوں نے ایک ایسی دنیا میں قدم رکھا جہاں کوئی متحدہ محاذ تھا ہی نہیں۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ فاطمی حکومت جو مصر پر قابض تھی، وہ بھی ایک بڑی طاقت تھی۔ انہوں نے سلجوکیوں کے خلاف مطلب سلوبیوں سے اتحاد کیوں نہیں کیا یا مل کر ان کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں ایک اور گہری تقسیم کام کر رہی تھی۔ فاطمی حکومت اسماعیلی شیعہ تھی، جبکہ سلجوکی عباسی خلیفہ کے محافظ اور سنی اسلام کے علمبردار تھے۔ اچھا، تو یہ صرف سیاسی دشمنی نہیں تھی؟ جی نہیں، یہ ایک گہری نظریاتی اور مذہبی جنگ بھی تھی جس نے کسی بھی قسم کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنا دیا تھا۔ تو فاطمیوں نے سلجوکیوں کی کمزوری کو اپنے لیے ایک موقع سمجھا، سلوبیوں کے خطرے کو نہیں۔ بالکل۔ تو ماخذ میں انطاکیہ یعنی اینٹیوک کے محاصرے کا ذکر بہت تفصیل سے ہے۔ بتایا گیا ہے کہ موصل کے امیر قرباغہ ایک بہت بڑی فوج لے کر شہر کو بچانے کے لیے پہنچے۔ جی، کاغذ پر تو انہیں صلیبیوں کو، جو خود بھوک اور بیماری سے کمزور ہو چکے تھے، آسانی سے شکست دے دینی چاہیے تھی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ ناکامی کیوں ہوئی؟ یہ اس دور کی تاریخ کا سب سے تکلیف دہ باب ہے اور یہ ہماری مرکزی بحث کی بہترین مثال ہے۔ قرباغہ کی ناکامی کی وجہ فوجی نہیں، سیاسی تھی۔ سیاسی؟ ابن خلدون لکھتی ہیں کہ اس کی فوج میں شامل دوسرے ترک امراء اس سے حسد کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انطاکیہ کی فتح کا صحرا قرباغہ کے سر جائے۔ انہیں قرباغہ کی کامیابی سے صلیبیوں کی فتح سے زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی انہوں نے ذاتی حسد اور دشمنی کو ایک مشترکہ دشمن پر ترجیح دی۔ افسوس کی بات ہے، لیکن یہی ہوا۔ ابن خلدون بتاتی ہیں کہ جب جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئی تو دمشق اور حلب کے امراء اپنی فوجیں لے کر میدان سے پیچھے ہٹ گئے۔ کیا؟ انہوں نے قرباغہ کو جان بوجھ کر شکست کھانے دی۔ یہ اندرونی پھوٹ اور عصبیت کے مکمل خاتمے کا ثبوت تھا۔ تو ایک بڑی مسلم فوج ایک چھوٹی اور کمزور صلیبی فوج سے صرف اس لیے ہار گئی کیونکہ اس کے جرنیل آپس میں لڑ رہے تھے؟ جی بالکل یہی ہوا۔ تو انطاکیہ کا زوال صرف ایک شہر کا زوال نہیں تھا، یہ ایک اخلاقی شکست تھی۔ جی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ سلجوکی شہزادے اور امراء اب ایک مشترکہ مقصد کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ اور کیا اسی واقعے نے بیت المقدس یعنی یروشلم کے راستے کھول دیے؟ بالکل۔ انطاکیہ کے بعد صلیبیوں کو روکنے والی کوئی بڑی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ فاطمیوں نے حال ہی میں سلجوکیوں سے بیت المقدس چھینا تھا، لیکن وہ بھی اکیلے اس کا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھیں۔ اور مسلم دنیا اتنی منقسم تھی کہ جب بیت المقدس کا محاصرہ ہوا تو کوئی بھی امیر اس کی مدد کو نہیں آیا۔ کوئی نہیں، ہر کوئی اپنی چھوٹی سی ریاست بچانے کی فکر میں تھا۔ تو آج ابن خلدون کے اس جائزے سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ ہم نے شروع میں جو سوال اٹھایا تھا اس کا جواب ملتا نظر آ رہا ہے۔ سلجوکی سلطنت کا عروج الپ ارسلان اور ملک شاہ کی مضبوط قیادت اور ان کی عصبیت کی وجہ سے تھا، لیکن ان کے بعد تخت نشینی کے جھگڑوں اور امراء کی ذاتی خواہشات نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ خلاصہ یہی ہے، بیرونی خطرہ یعنی صلیبی
صرف اس لیے مہلک ثابت ہوا کیونکہ سلطنت کا اندرونی مدافعتی نظام، اس کا اتحاد اور مشترکہ مقصد پہلے ہی تباہ ہو چکا تھا۔ سلطنت باہر سے ایک قلعہ نظر آ رہی تھی، لیکن اندر سے دیمک زدہ ہو چکی تھی۔ جی، یہ ایک سیدھا سادھا تعلق نظر آتا ہے، اندرونی انتشار بیرونی حملے کو دعوت دیتا ہے۔ بالکل۔ اور ابن خلدون کی تحریر سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ انتشار اچانک پیدا نہیں ہوتا، اس کی بنیادیں عروج کے دور میں ہی رکھ دی جاتی ہیں۔ اور یہاں غور کرنے کے لیے ایک اہم نقطہ پیدا ہوتا ہے جو ابن خلدون کے فلسفہ تاریخ کا نچوڑ ہے۔ وہ کیا؟ کیا عظیم سلطنتیں اور تہذیبیں ہمیشہ ایک ہی چکر سے گزرتی ہیں؟ عروج، استحکام اور پھر زوال، جس کی وجہ ہمیشہ اندرونی اتحاد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سلجوکیوں کی کہانی اس نظریے کی گواہی دیتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ کا یہ سبق آج کے دور میں کس حد تک اہمیت رکھتا ہے۔ جب ہم آج کی بڑی طاقتوں، قوموں یا حتیٰ کہ بڑی کمپنیوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ان کے لیے اصل خطرہ بیرونی حریف ہے یا وہ آہستہ آہستہ پڑنے والی دراڑیں جو ان کی اپنی بنیادوں میں پیدا ہو رہی ہیں؟ تو آج ہمارے سامنے تاریخ کا ایک خزانہ پڑا ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ مشہور زمانہ تاریخ ابن خلدون کی 6 جلد ہے، جس کا ترجمہ علامہ حکیم احمد حسین الہٰبادی نے کیا ہے۔ ہمارے پاس الفیصل ناشران لاہور کا شائع کردہ نسخہ ہے۔ اب بظاہر تو یہ صرف شمالی افریقہ کے قبائل اور حکمرانوں کی تاریخ لگتی ہے، لیکن آج ہماری مہم اس کی فہرست کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو کھنگالنا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سینکڑوں ابواب کی یہ فہرست دراصل ہمیں طاقت، معاشرے اور تہذیب کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ اور یہ بہت اہم مشن ہے، کیونکہ ابن خلدون صرف واقعات نہیں لکھتے تھے، وہ ایک طرح سے 14ویں صدی کے سوشیولوجسٹ اور پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے۔ وہ تاریخ کے پردے کے پیچھے کام کرنے والے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ 6 جلد تو خاص طور پر دلچسپ ہے، کیونکہ اس میں ان کے اپنے ذاتی مشاہدات بھی شامل ہیں، خاص کر مصر اور شمالی افریقہ میں گزرے ہوئے وقت کے۔ اچھا، تو ہم صرف تاریخ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تاریخ کا ایک عظیم ترین ذہن تاریخ کو بنتے اور بگڑتے ہوئے کیسے دیکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جیسے ہی میں اس کی فہرست پر نظر ڈالتی ہوں نا، ایک لفظ ہے جو بار بار سامنے آتا ہے، بربر۔ باب 12 کا عنوان ہے بربری قوم اور مغرب کی دیگر اقوام کا بیان۔ پھر ان کے قبائل جیسے مسمودہ، سنہاجہ اور زناتہ پر الگ الگ پورے ابواب ہیں، لیکن جو عنوان سب سے زیادہ میری توجہ کھینچتا ہے وہ ہے باب 14۔ جی، انسانی خصوصیات والا۔ بالکل وہی، بربروں کی انسانی خصوصیات اور شریفانہ خصائل کا ذکر، جن کے ذریعے انہوں نے ملک حاصل کیے اور حکومتیں بنائیں۔ یہ تو کسی قوم کی تاریخ سے زیادہ ان کی نفسیات کا تجزیہ لگ رہا ہے۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ باب، یہ انسانی خصوصیات والا، دراصل ابن خلدون کے پورے فلسفہ تاریخ کا نچوڑ ہے۔ یہیں پر وہ اپنی مشہور زمانہ تھیوری عصبیت کی بات کرتے ہیں۔ عصبیت؟ جی، آج کل ہم اسے گروہی یکجہتی یا سوشل کوہیژن کہہ سکتے ہیں۔ ابن خلدون کا کہنا تھا کہ بربر قبائل کی اصل طاقت ان کی تلواریں یا تعداد نہیں تھی، بلکہ ان کے آپس کے مضبوط سماجی رشتے تھے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اور مشترکہ مقصد کے لیے متحد رہنے کی صلاحیت تھی۔ یہی وہ عصبیت تھی جس نے صحرا کے ان خانہ بدوشوں کو بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کرنے کے قابل بنایا۔ عصبیت یعنی گروپ سولیڈارٹی؟ یہ تو بہت جدید تصور لگتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی گروہ کی کامیابی کا راز ان کی اندرونی مضبوطی میں ہے، اور انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ بربر قبائل میں دیکھا؟ بالکل۔ وہ کہتے تھے کہ جب یہ عصبیت اپنے عروج پر ہوتی ہے تو ایک گروہ پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے، سلطنتیں قائم کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ شہروں میں آ کر آرام دہ زندگی گزارنے لگتے ہیں، یہ یکجہتی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اچھا۔ عیش و عشرت اور انفرادی مفادات گروہی مفاد پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور پھر زوال کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو قبائل کے نام آپ نے لیے، مسمودہ، سنہاجہ، زناتہ، یہ صرف نام نہیں ہے، یہ تاریخ کے بہت بڑے کھلاڑی تھے۔ اچھا، یعنی یہ صرف مقامی سردار نہیں تھے؟ کیا انہی قبائل میں سے وہ مشہور سلطنتیں نہیں نکلی جنہوں نے اسپین تک حکومت کی؟ یقیناً،
عظیم المرابطون سلطنت، جسے المراوڈز بھی کہتے ہیں، جس نے شمالی افریقہ سے لے کر اندلس تک اپنا سکہ جمایا، اس کا تعلق سنہاجہ قبیلے سے تھا۔ سنہاجہ سے؟ جی، اور ان کے بعد آنے والی اس سے بھی بڑی المواحدون یعنی الموحدز سلطنت مسمودہ قبیلے سے نکلی تھی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن خلدون جب ان قبائل کا ذکر کرتے ہیں تو وہ صرف ان کے شجرے نہیں گنوا رہے، بلکہ وہ افریقہ اور یورپ کی تاریخ کی بنیادوں کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ تاریخ کا انجن کہاں سے چل رہا تھا۔ واہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ تو یہ قبائلی تاریخ دراصل عالمی تاریخ کی جڑیں ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی قبائل کی بات جنہوں نے اپنی عصبیت کی بنیاد پر سلطنتیں قائم کیں، لیکن جب یہ سلطنتیں بن گئیں تو کیا ہوا؟ فہرست میں آگے بڑھیں تو عنوانات کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ اب یہ قبائل نہیں بلکہ بادشاہوں، سلطانوں اور ان کی ذاتی زندگیوں کی کہانیاں ہیں۔ جیسے باب 35 حاجب بن ابی یحییٰ کا سلطان ابو البقا کے ہاتھوں موصول ہونے کا بیان، یہ تو کسی شیکسپیئر کے ڈرامے جیسا لگ رہا ہے۔ اور یہ ڈرامہ ہی تو ہے، اقتدار کا ڈرامہ۔ یہاں آپ نے جس باب کا ذکر کیا وہ بہت اہم ہے۔ حاجب کا عہدہ کوئی معمولی عہدہ نہیں تھا۔ اچھا، اسے آج کے دور کا وزیر اعظم یا چیف منسٹر سمجھ لیں۔ وہ سلطان اور ریاستی مشینری کے درمیان پل کا کام کرتا تھا اور اکثر بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا تھا۔ صحیح۔ تو ایک حجاب کا موصول ہونا صرف ایک شخص کو عہدے سے ہٹانا نہیں تھا، بلکہ یہ دربار میں طاقت کے توازن کی ایک بڑی تبدیلی، ایک سیاسی بھونچال کی علامت تھی۔ ابن خلدون ہمیں صرف یہ نہیں بتاتے کہ اسے ہٹایا گیا، بلکہ وہ ان وجوہات اور سازشوں میں جاتے ہیں جو اس واقعہ کا باعث بنے۔ یعنی وہ ہمیں محلاتی سازشوں کی اندرونی کہانی سنا رہے ہیں۔ اور یہ صرف ایک مثال نہیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ واقعات ایک تسلسل میں بیان ہوئے ہیں۔ جیسے ایک پورا حصہ سلطان ابو الحسن کے بارے میں ہے۔ باب 48 میں سلطان ابو الحسن کا تلمسان پر قبضہ کرنے کا بیان، پھر آگے چل کر اس کی حکومت کو جو چیلنجز درپیش تھے ان کا ذکر ہے۔ جی۔ اور آخر میں باب 44 میں اس کی موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کا تذکرہ ہے۔ یہ تو کسی حکمران کی مکمل بایوپک لگتی ہے۔ جی، اور اس سے ابن خلدون کا ایک اور کمال ظاہر ہوتا ہے۔ وہ تاریخ کو جامد واقعات کے مجموعے کے طور پر نہیں دیکھتے، وہ اسے ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح دیکھتے ہیں جس میں عروج و زوال کی لہریں اٹھتی رہتی ہیں۔ سلطان ابو الحسن کی کہانی کے ذریعے وہ ہمیں ایک سلطنت کے پورے لائف سائیکل کی جھلک دکھاتے ہیں، فتوحات کے ذریعے عروج، پھر اندرونی بغاوتیں اور بیرونی چیلنجز، اور آخرکار حکمران کی موت کے بعد اقتدار کی جنگ اور سلطنت کا انتشار۔ اس میں صرف جنگی چالیں نہیں بلکہ انسانی نفسیات، خاندانی رقابتیں اور حکمران طبقے کی کمزوریاں سب کچھ شامل ہے۔ اچھا، تو ہم نے بربر قبائل اور ان کی عصبیت سے شروع کیا، پھر ان سے بننے والی سلطنتوں اور ان کے اندرونی سیاسی ڈراموں کو دیکھا، لیکن فہرست میں ایک اور گروہ کا بھی بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ باب 1 کا عنوان ہے مستعرب عربوں کے حالات جو اسلامی سلطنت کے عربوں سے تعلق رکھتے تھے۔ جی، بنو ہلال اور بنو سلیم۔ جی، اور پھر بنو ہلال، بنو سلیم اور بنو مقل جیسے قبائل پر کئی ابواب ہیں۔ افریقہ کے اس حصے میں ان کا کیا کام تھا؟ یہ تو عرب سے آئے تھے نا؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور پیچیدہ کہانی ہے۔ یہاں مستعرب سے مراد وہ عرب قبائل ہیں جو اسلامی فتوحات کے بہت بعد 11ویں صدی میں مصر سے ہجرت کر کے شمالی افریقہ میں آ بسے تھے۔ ابن خلدون ان کی تاریخ کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں کیونکہ ان قبائل نے اس خطے کی سیاست اور معاشرت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، یہ بربروں کی طرح منظم سلطنتیں بنانے والے نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر خانہ بدوش جنگجو تھے جو صحرا میں رہتے تھے۔ تو پھر ان کا مقامی بربر حکومتوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ کیا یہ آپس میں لڑتے تھے یا ان کے اتحادی تھے؟ دونوں۔ یہی تو اس صورتحال کی پیچیدگی ہے۔ دیکھیں، یہ عرب قبائل بہترین جنگجو تھے۔ بربر حکمران اکثر انہیں اپنی فوج میں بھرتی کرتے تھے اور اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ مطلب مرسنری فوجیوں کی طرح؟ کچھ ویسا ہی، لیکن یہ ایک دو دھاری تلوار تھی۔ یہ قبائل کسی مرکزی اتھارٹی کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے اور اکثر خود حکمرانوں کے لیے درد سر بن جاتے تھے۔ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں شہری زندگی تباہ ہوئی اور زراعت کو نقصان پہنچا۔
لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس خطے کی ثقافت اور زبان پر بھی گہرے اثرات چھوڑے۔ صحیح۔ ابن خلدون دراصل ہمیں تہذیبوں کے ٹکراؤ یعنی کلیش آف سویلائزیشنز اور پھر ان کے آپس میں گھل مل جانے کی ایک بہترین مثال دکھا رہے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت پیچیدہ منظرنامہ ہے۔ تو ایک طرف بربروں کی قائم کردہ ریاستیں ہیں، دوسری طرف یہ نئے آنے والے عرب قبائل ہیں، اور ان سب کے بیچ اقتدار کی کشمکش چل رہی ہے۔ لیکن فہرست کے بالکل آخر میں پہنچ کر کہانی ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ ایک منٹ، باب 262 اور 263 تو خود مصنف کے بارے میں ہے۔ جی، کتاب کے مصنف کا تعارف، مشرق کی سمت جانا اور مصر کے قاضی بننے کی روداد، ابن خلدون کا حج کے لیے جانا۔ مجھے لگا تھا یہ شمالی افریقہ کی تاریخ ہے، وہ اچانک اپنی کہانی کیوں سنانے لگے؟ یہ ایک مورخ کے لیے کچھ عجیب بات نہیں؟ کیا یہ خود پسندی نہیں لگتی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ آج کے دور میں شاید ہمیں ایسا ہی لگے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مورخ کو غیر جانبدار اور منظر سے غائب رہنا چاہیے، لیکن ابن خلدون کے لیے تاریخ کوئی لیبارٹری کا تجربہ نہیں تھی، وہ خود اس کا ایک اہم کردار تھے۔ اپنی زندگی کے واقعات کو کتاب میں شامل کر کے وہ دراصل اپنے پڑھنے والے کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، حکومتوں کے عروج و زوال اور عصبیت کے جو اصول میں نے بیان کیے ہیں وہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی زندگی میں بھگتا ہے۔ اچھا۔ میں نے خود سلطانوں کے درباروں میں کام کیا ہے، سازشیں دیکھی ہیں، قید کاٹی ہے اور جلاوطنی بھی جھیلی ہے۔ تو وہ اپنی زندگی کو اپنی تھیوریز کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر بھروسہ کرو، میں یہ سب جانتا ہوں کیونکہ میں وہاں موجود تھا۔ بالکل، ان کی اپنی زندگی عروج و زوال کی ایک بہترین مثال تھی۔ وہ تونس میں ایک اعلیٰ عہدیدار کے بیٹے کے طور پر پیدا ہوئے، پھر مختلف حکمرانوں کے مشیر اور وزیر بنے، کئی بار قید ہوئے اور آخرکار مصر پہنچ کر سب سے بڑے قاضی یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اوہ واہ! تو جب وہ لکھتے ہیں کہ کس طرح اقتدار انسان کو بدل دیتا ہے یا کس طرح اندرونی چپکلش سلطنتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، تو وہ صرف ایک مفکر کے طور پر نہیں لکھ رہے ہوتے، بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر لکھ رہے ہوتے ہیں جس نے یہ سب کچھ فرسٹ ہینڈ دیکھا ہوتا ہے۔ ان کی سوانح عمری ان کے تاریخی تجزیے کو ایک ذاتی اور انسانی جہت عطا کرتی ہے، جو اسے مزید معتبر بناتی ہے۔ تو مجموعی طور پر اس ایک جلد کی فہرست کو دیکھ کر ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف شمالی افریقہ کی تاریخ کا بیان نہیں، بلکہ یہ طاقت کی نفسیات، قبائلی وفاداریوں کی سائنس، تہذیبوں کے ٹکراؤ اور اقتدار کی راہداریوں میں ہونے والی سیاست کا ایک گہرا مطالعہ ہے۔ صحیح کہا۔ اس میں صحرا میں رہنے والے قبائل سے لے کر عظیم سلطنتوں کے محلات تک اور ایک مورخ کی ذاتی زندگی کے نشیب و فراز تک سب کچھ موجود ہے۔ تو آج ابن خلدون کی تاریخ کی اس چھٹی جلد کی صرف فہرست پر ایک نظر ڈال کر ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے دیکھا کہ یہ ناموں اور تاریخوں کی ایک خشک لسٹ ہرگز نہیں، بلکہ یہ شمالی افریقہ میں صدیوں پر محیط انسانی ڈرامے کا ایک تفصیلی نقشہ ہے۔ بالکل۔ اس میں عصبیت جیسی سماجی قوتوں کے ذریعے قبائل کے عروج کی داستانیں ہیں، سلطنتوں کے اندرونی خلفشار اور زوال کی کہانیاں ہیں، بغاوتوں کی گونج ہے اور اقتدار کی وہ پیچیدہ کشمکش ہے جو آج بھی جاری ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ فہرست ہمیں ابن خلدون کے ذہن کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ وہ تاریخ کو محض واقعات کے ایک سلسلے کے طور پر نہیں، بلکہ معاشرتی، معاشی اور انسانی عوامل کے ایک پیچیدہ جال کے نتیجے کے طور پر دیکھتے تھے۔ جی۔ ان کے لیے تاریخ افراد، خاندانوں، قبائل اور قوموں کی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی کہانیوں سے بنتی ہے۔ یہ فہرست بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا تجزیاتی فریم ورک کتنا وسیع اور گہرا تھا۔ اس تمام گفتگو کے بعد ایک خیال ذہن میں بار بار آ رہا ہے۔ ابن خلدون نے صدیوں پہلے قبائلی عصبیت، خاندانی سیاست اور حکمرانوں کی ذاتی خواہشات کو حکومتوں کے بننے اور بگڑنے کی بنیاد قرار دیا۔ کیا آج کی اس جدید دنیا میں جہاں ہم قوموں، کارپوریشنز اور سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں، اقتدار کی کشمکش کے وہ بنیادی اصول واقعی اتنے بدل گئے ہیں، یا صرف کرداروں اور سٹیج کے نام ہی تبدیل ہوئے ہیں؟